السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے چینل کی ایک اور قسط آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ ہدف کو میں نے سائیڈ سے نشانہ بنانا تھا اور کالے شیشوں کی وجہ سے ہدف کا نظر آنا ممکن نہیں تھا۔ اس کا ایک حل یہی تھا کہ میں سامنے سے جیپ کو نشانہ بناتا، مگر ایسی صورت میں ہدف کا فاصلہ مجھ سے بڑھ جاتا جس کے باعث درست نشانہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ اس رائفل سے 800 میٹر تک ہی درست نشانہ لگایا جا سکتا تھا۔ اگر 800 میٹر سے فاصلہ بڑھ جاتا پھر نشانے کی درستی یقینی نہیں تھی۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس منحوس کی جیپ کالے شیشوں والی ہوگی۔ یوں بھی آرمی میں جیپوں کے کالے شیشے اس سے پہلے میری نظر میں نہیں گزرے تھے۔ ایک دم مجھے اپنا مشن ناکام ہوتا دکھائی دیا۔ میرے پاس سوچنے کے لیے 2-3 منٹ سے زیادہ وقت نہیں تھا۔ بریگیڈیئر پرکاش نے واپسی کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرنا تھا جو یہاں سے 15 کلومیٹر دور تھا۔ بریگیڈیئر پرکاش سے پہلے وہاں تک پہنچنا میرے لیے ناممکن تھا۔ اگر میں بہت زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتا اور کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ بھی جاتا، تب بھی خود کو چھپا کر دشمنوں کے خلاف کوئی پروگرام سوچ کر اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا تھا۔ استاد صادق نے آخری نصیحت میں کہا تھا کہ ایک تربیت یافتہ سپاہی کا مشن میں ناکام ہونے کے بعد زندہ واپس لوٹنا بھی آدھی کامیابی ہوتی ہے، مگر میں اپنے پہلے مشن میں آدھی کامیابی پر اکتفا نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑیوں کا فاصلہ ہر گزرتے سیکنڈ کم ہوتا جا رہا تھا۔ رائفل کی بیرل پر سائلنسر فٹ تھا اور فائر ہوتے وقت صرف ہلکی سی ٹھک کی آواز اٹھنا تھی جو فائر کی جگہ سے زیادہ چند گز دور ہی سنی جا سکتی تھی، اور پھر فیصلہ کن لمحہ آ پہنچا۔ اگلی جیپ میرے سامنے سے گزری۔ بریگیڈیئر کا ٹویوٹا اس سے 25 گز پیچھے تھا۔ میں سیکنڈ بھر میں ایک نتیجے پر پہنچا اور شست لیتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ بلٹ نے منزل کو چھوڑا اور اسی لمحے سب سے آگے والی جیپ کا پچھلا ٹائر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ جیپ ہلکے سے لہرا کر رک گئی۔ جیپ میں کھڑے باوردی ہتھیار برداران جوان چھلانگ لگا کر نیچے اترے اور چاروں طرف سرسری نظر دوڑا کر ٹائر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ تینوں گاڑیاں رک گئی تھیں۔ سب سے آخری جیپ میں موجود ہتھیار بردار جوانوں نے جیپ سے اتر کر اطراف میں پوزیشن اختیار کر لی تھی۔ اس دوران میں نے کاکنگ ہینڈل کو کھینچ کر رائفل اس احتیاط سے دوبارہ کاک کر لی تھی کہ خالی کیس نیچے زمین پر نہ گرنے پائے۔ پتھریلی زمین پر تانبے کا کیس اچھی خاصی آواز پیدا کر کے دشمن کو متوجہ ہونے کا باعث بن سکتا تھا۔ اگلی جیپ کے ڈرائیور نے جیب کی عقبی طرف بندھا فالتو ٹائر کھولنا شروع کر دیا تھا۔ اسی وقت میری دعائیں رنگ لائیں اور میری ترکیب کو کامیابی کی جھلک نظر آئی۔ بریگیڈیئر پرکاش نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کر کے سر باہر نکالا۔ شاید وہ اگلی جیپ والوں کو کوئی ہدایت دینے والا تھا یا خالی ایک نظر ہی باہر دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کے ارادے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ شیشے کے نیچے ہوتے ہی میری انگلی نے ایک جھٹکے سے ٹریگر کی آزادانہ حرکت کو پورا کرتے ہوئے مکمل ٹریگر دبا دیا۔ سر میں لگنے والی گولی چیخنے کا موقع نہیں دیا کرتی۔ طاقتور بلٹ نے اس کا آدھا سر اڑا دیا تھا۔ ڈرائیور بلند آواز میں چیختا اور جیب کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ باقی سب بھی اس طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے نظر ہٹا کر ایک بار پھر رائفل کاک کی اور ایدی کی جگہ پرشا رشت باندھ کر تیسری گولی فائر کر دی۔ کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ اسی وقت تمام ہتھیار برداروں نے اچانک فائر کھول دیا تھا۔ کلاشنکوفوں کے فائر کی تھرتھراہٹ سے ماحول گونج اٹھا تھا۔ چونکہ کسی کو ابھی تک میرے چھپنے کی جگہ کے بارے معلوم نہیں ہوا تھا،
اس لیے وہ چاروں طرف گولیاں برسا رہے تھے۔ جیپ کی عقبی نشست کھول کر 2 آفیسر باہر آئے اور تمام کو اندھا دھند فائر کرنے سے منع کرنے لگے۔ یقیناً بریگیڈیئر پرکاش کے بعد وہی دونوں سینئرز تھے۔ ہمارے استاد صوبیدار راؤ تصور، جو آنرری کیپٹن ریٹائرڈ ہوئے، ابھی تک حیات ہیں، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت فرمائے، کہا کرتے تھے کہ کسی بھی فوجی دستے کو اگر سراسیمہ اور حواس باختہ کرنا ہو تو ان کے کمانڈر کو ختم کر دو۔ کمانڈر کی غیر موجودگی میں وہ دستہ بھیڑوں کا ریوڑ بن جائے گا۔ اپنے استاد کا سنہری قول اس وقت میرے دماغ میں گونجا اور میں نے ٹویوٹا جیپ سے برآمد ہونے والے دونوں آفیسر میں سے ایک کا نشانہ لے کر فائر داغ دیا۔ وہ اچھل کر نیچے گرا، دوسرا ایک لمحے کے لیے شاک کی کیفیت میں آ گیا تھا۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے میری رائفل نے میگزین میں موجود آخری گولی اگلی اور دوسرا بھی اس کے قریب گر کر بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑکنے لگا۔ میں نے سرعت سے میگزین تبدیل کی۔ اس وقت وہاں 8 بندے زندہ نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی کلاشنکوف کا رخ انہی درختوں کی طرف تھا جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے دفاعی اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس سے جان چھڑانے کا سوچا اور اگلے لمحے وہ مرئیے بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا۔